ایک چوہے نے ایک اونٹ کی لگام ہاتھ میں دی اور اونٹ کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اونٹ نے جب چوہے کی یہ حرکت دیکھی تو اس بیوقوف چوہے کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آگے آگے وہ چوہا چل رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ اونٹ تابع دار غلام کی طرح چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آ گیا۔ دریا کو دیکھتے ہوئے اب تو چوہے کے اوسان خطا ہوئے اور چوہا سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم القامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرے تابع ہے، مگر اب آگے پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہیں چوہا کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اونٹ نے چوہے کی مصنوعی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے میرے پہاڑ اور جنگل کے ساتھی، یہ رکنا کیسا اور یہ حیرانی کیوں؟ دریا کے اندر مردانہ قدم رکھ دے۔ چوہے نے کہا، مجھے تو اس میں ڈوب جانے کا خوف ہے۔ چوہے کا یہ جواب سن کر اونٹ نے کہا کہ اچھا، ذرا صبر کرو، میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے، آیا تم ڈوب سکو گے یا نہیں؟ چنانچہ اونٹ نے ایک قدم دریا میں رکھ کر کہا، ارے چوہے، اے میرے شیخ، میرے رہبر، صرف گھٹنے تک پانی ہے، یہاں تک تو رہبری کرو۔ چوہے نے جواب دیا کہ جناب اونٹ، دریا میں جہاں پانی تمہارے گھٹنے تک ہے وہاں تو میرے سر سے بھی کئی گنا پانی اونچا ہوگا، ذرا دیکھو تو میرے اور تمہارے زانوں میں کتنا فرق ہے۔ اونٹ نے چوہے کی حماقت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اب گستاخی نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو۔ چوہے صاحب، آپ کو تو میری رہبری پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ اور پھر ہنستے ہوئے چوہے کو کہنے لگا کہ میں نے تیرے پیچھے اس لیے اقتدا کی تھی تاکہ تیری حماقت اور زیادہ ہو جائے۔ چوہا اونٹ کی یہ بات سن کر معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ پانی میں اترنا تو میری ہلاکت ہے، میری توبہ ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ آپ کا مقتدی اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی میرے دل سے نہیں گزرے گا۔ پھر مزید روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے توبہ کی، میری جان اس خطرناک پانی سے چھڑا لو۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ چلو، اچھا میری کوہان پر آ کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو، تیرے جیسے 100 اور چوہے بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے بحفاظت گزر سکتے ہیں۔ اور پھر اونٹ چوہے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تجھے خدا نے سلطان اور بادشاہ نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، اور جب تجھے کشتی چلانی نہیں آتی تو کشتی مت چلا۔ اگر آپ کسی کام کے اہل نہیں ہیں تو پھر اس کام کو کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جس کا کام اسی کو ساجے۔ ناظرین، رومی رحمہ اللہ اس واقعے کے بعد نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ والے بھی اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں حقیر مت سمجھو اور اپنے روز و شب کو ان کے روز و شب پر قیاس مت کرو، اور اس چوہے کی مانند اپنے دنیاوی ٹھاٹ باٹ یا علمی و عملی جاہ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم کسی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو ہمیشہ ان کے فیض سے محروم اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ بالآخر انہی کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی اللہ کا راستہ طے کرنا پڑے گا اور اسی چوہے کی طرح توبہ کرنی ہوگی۔ اس لیے روز اول سے ہی اپنے دماغ سے اس ختم ہونے والی دنیا کی جاہ، عزت اور مال و دولت اور علم ظاہری اور بے روح عمل کا پندار نکال کر اسی اللہ والے سے عاجزانہ تعلق اختیار کرنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے اور اپنے نفس کی خوب اصلاح کروانی چاہیے، تاکہ چند دن کے بعد ہی اس حقیقت سے تم خود آگاہ ہو جاؤ۔